ناظرین، ڈیل کی باتیں ہو رہی ہیں، کبھی رانا ثناء اللہ کہتے ہیں، کبھی علی امین گنڈا پور کہتے ہیں، کبھی شیر افضل مروت کہتے ہیں، کبھی جاوید لطیف کہتے ہیں، کبھی کوئی اور لوگ کہتے ہیں، عمران خان کی بہنیں بھی کہتی ہیں، عمران خان بھی کہتا ہے کہ میں تو ڈیل نہیں لے رہا اپنے لیے، پاکستان کے لیے میرے ساتھ بات کرو، رستہ نکالو، الیکشن کرواؤ، میں تیار ہوں، میں کسی سے بدلہ نہیں لوں گا، لیکن انصاف تو کرنا پڑے گا۔ تو اب یہ جو معاملات ہیں اس میں الگ الگ باتیں کی جاتی ہیں، میں آپ کو ایگزیکٹلی بتاتا ہوں کہ کہاں کہاں پہ ڈیل کی باتیں ہوئیں اور خبریں باہر آئی اور یہ کتنی مرتبہ ہوا۔ ایک تو ڈیل کی لگ بھگ کوئی 6 کوششیں ہوئی ہیں اب تک۔ 4 اگست کو عمران خان صاحب کو سب سے پہلے کہا گیا کہ آپ پاکستان چھوڑ دیں ورنہ کل آپ کو گرفتار کر لیا جائے گا، ڈیل کی پہلی آفر۔ دوسری 9 اور 10 فروری کو جب عمران خان صاحب کو الیکشن زبردستی ڈکیتی مار کے چھین لیا گیا تو تب انہیں آفر کیا گیا کہ ہم آپ کو ایک خاص طرح کی حکومت بنا دیتے ہیں، آپ کمپرومائز کر لیں۔ عمران خان صاحب نے پھر انکار کر دیا۔ اکتوبر 2024 میں دوبارہ سے ڈیل کرنے کی کوشش کی گئی جب احتجاجی تحریک اپنے عروج کی طرف جا رہی تھی۔ پھر نومبر 2024 میں دوبارہ قتل عام سے پہلے ڈیل کی کوشش کی گئی اور وہی باتیں علی امین گنڈا پور اور باقی لوگ بتاتے ہیں، لیکن عمران خان صاحب نہیں مانے۔ پھر امریکی ڈاکٹرز آئے، امریکی بزنس مین آیا، عمران خان صاحب سے ملا، عمران خان صاحب نے ان کو بھی صاف انکار کیا۔ تو یہ ڈیل کی ایک اور کوشش تھی۔ اور ابھی حال ہی میں عمران خان صاحب کی آنکھ کی بیماری کے دوران ایک مرتبہ پھر کوشش کی گئی کہ عمران خان صاحب کو کسی طرح سے کوئی ریلیف عمران خان صاحب کی پارٹی مانگے۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا علی امین گنڈا پور نے یہ کہا تھا کہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ ایک پیرول کے اوپر رہائی دی جائے، تو اس پہ عمران خان صاحب نے ناراضگی کا اظہار کیا تھا۔ اب وہ پیرول پہ رہائی تو چاہتے ہی نہیں ہے، نہ عمران خان صاحب بنی گالا جانا چاہتے ہیں، ہاں اپنی آنکھ کا علاج وہ کروانا چاہتے ہیں جو ان کا حق بھی ہے اور ان کو یہ علاج ملنا چاہیے۔ کسی بھی لیڈر کی آنکھ ضائع کرنا یا کسی آرگن کو ضائع کرنا یہ انتہائی نامناسب ہے اور یہ سخت زیادتی ہے، اور اس چیز کو یہ ڈیل کے لیے استعمال کر رہے تھے، عمران خان صاحب نے صاف انکار کر دیا۔ اب ناظرین 2-3 خبریں میرے پاس اور بہت امپورٹنٹ ہیں، یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن پہلے آپ یہ دیکھیں کہ فیملی کو نہیں ملوایا جا رہا، تو یہ بات تو سمجھ آتی ہے۔ یعنی عمران خان صاحب اپنی بہنوں سے ملیں گے تو بڑا سخت بیان دیں گے عاصم منیر کے خلاف، شہباز شریف کے خلاف، موجودہ رجیم کے خلاف، یا ہو سکتا ہے وہ بورڈ آف پیس کے خلاف کوئی بات بول دے، یا غزہ میں فوج بھیجنے کے بارے میں کوئی بات بول دیں۔ عمران خان صاحب تو عمران خان ہے، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، تو اس لیے بہنوں کو نہیں ملوا رہے، یہ تو بات سمجھ آتی ہے۔ لیکن وہ عمران خان صاحب سے ان کے ڈاکٹرز کو کیوں نہیں ملوا رہے جو غیر سیاسی ہیں، جنہوں نے آج تک باہر آ کر کوئی سیاسی بات نہیں کی؟ یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ اس کا ایک ہی وجہ سمجھ آ رہا ہے، اگر آپ لاجیکلی دیکھیں یا کامن سینس کا استعمال کریں تو ایک ہی بات سمجھ آتی ہے کہ ایسا کچھ ہے میڈیکلی عمران خان صاحب کے معاملے میں جسے موجودہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ چھپانا چاہتی ہے۔ میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کہتا ہوں تو آپ آٹومیٹکلی سمجھا کریں کہ یہ عاصم منیر اور چند لوگ ہیں۔ جب عاصم منیر کہنا ہو تو میں اکیلے ہی کہہ دوں گا، لیکن جب میں ایک ٹولے کا نام لوں تو پھر ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں کہتا ہوں، اور یہ ساری فوج نہیں ہوتی، یہ چند لوگ ہوتے ہیں، یہ پورے ادارے کو بدنام کرتے ہیں۔ بہرحال اب اس کے اندر جو ہے وہ نہ ملوانا، کوئی نہ کوئی تو ایسا میڈیکل ریزن ہے، جو چیز چھپائی جا رہی ہے کہ ڈاکٹرز کو بھی نہیں ملوایا جا رہا، جنہوں نے کوئی خبر باہر آ کے نہیں دینی، جنہوں نے کوئی باہر آ کر حرکت نہیں کرنی۔ اب عمران خان رہائی فورس بنانے کا اعلان کیا سہیل آفریدی نے۔ یہ کیا ہے؟ میں نے اس کے بارے میں انفارمیشن اکٹھی کی ہے، میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ یہ ہے جی اصل کام جس کی طرف اب یہ آئے، اور یہ کرنے کیا جا رہے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ خیبر پختونخوا سے اس کا آغاز کریں گے، عمران خان رہائی فورس، اور اس کو سوشل میڈیا کے اوپر بھی اٹھایا جائے گا، اور اس کی پوری پروجیکشن کرنے کے بعد باقاعدہ اس کے فارم چھپ جائیں گے اور اس کے کارڈز بن جائیں گے، اور خیبر پختونخوا میں ہزاروں جگہوں کے اوپر یہ ٹیبلز لگ جائیں گی، گلیوں میں، محلوں میں، علاقوں میں، یونیورسٹیز میں، کالجز میں، اسپتالوں میں، جہاں جہاں کہیں نوجوانوں کا آنا جانا ہے، ہر جگہ پہ یہ ایکسیس دی جائے گی۔ پہلے نوجوانوں کی ایک بہت بڑی تعداد چنی جائے گی ضلعوں کے اندر، پھر اس کے بعد تحصیلوں کے اندر، پھر اس کے بعد جو ہے وہ نیچے وارڈز تک، یونین کونسل تک، تحریک انصاف کی پوری ایک تنظیم تو موجود ہے، وہاں لوگوں کی ڈیوٹیز لگیں گی کہ آپ نے ایک ٹیبل رکھنا اور اس کے اوپر آپ نے یہ بک رکھنی ہے، اور اس کے اوپر حلف نامہ لکھا ہوا ہے، یہاں پہ آپ جو ہے وہ جتنے بھی ممبرز بنتے جائیں گے ان کا ریکارڈ آپ نے جمع کرنا ہے، اور ہر ممبر کو ایک کارڈ دیا جائے گا، عمران خان رہائی فورس کا کارڈ۔ یہ کارڈ اس ممبر کے پاس رہے گا، اور اس ممبر کا پورا ریکارڈ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس رہے گا۔ ہر ممبر کو یہ پتا ہوگا اس کی ڈیوٹی کیا ہے، اور روزانہ کی بنیاد پہ پاکستان تحریک انصاف یہ اناؤنس کرے گی کہ آج ہمارے جو ممبرز ہیں ان کی تعداد اتنی ہو گئی ہے۔ عمران خان رہائی فورس جو ہے اس کی تعداد فرض کریں آج 22,000 ہے،
کل 30,000 ہے, پرسوں 45,000 ہے, اس کے بعد 1 لاکھ ہے, 1.5 لاکھ ہے, 2 لاکھ ہے. وہ جتنی تعداد بڑھتی جائے گی وہ ساتھ ساتھ اناؤنس کرتے جائیں گے, اور نہ صرف اناؤنس کرتے جائیں گے بلکہ ان نوجوانوں کو یہ سوشل میڈیا کے ساتھ بھی جوڑیں گے. یہ جتنے نوجوان عمران خان رہائی فورس کا حصہ بنیں گے ان سب کو سوشل میڈیا کے ساتھ بھی جوڑا جائے گا. پاکستان تحریک انصاف کے تمام ونگ, چاہے وہ وکلا ونگ ہے, چاہے وہ خواتین کا ونگ ہے, چاہے وہ یوتھ ونگ ہے, چاہے وہ ISF ہے, وہ جتنی بھی تنظیمیں ہیں پاکستان تحریک انصاف کی, وہ تمام تنظیمیں جتنے نوجوان ہیں وہ اس کے اندر ممبرشپ لے سکیں گے. اور یہ تنظیم چلے گی عمران خان صاحب کی رہائی کے دن تک. جس دن عمران خان رہا ہوں گے وہ اس تنظیم کا شکریہ ادا کریں گے اور یہ تنظیم تحلیل ہو جائے گی. اس کا فیوچر کے اندر کوئی پالیٹکس کے اندر اور ان چیزوں کے اندر کوئی کردار نہیں ہے, لیکن یہ عمران خان رہائی فورس ہے, یہ اب بنانے جا رہے ہیں. اس میں جو ٹارگٹ میں نے پوچھا تو وہ انہوں نے کہا جی ابھی ہم یہ کہنا نہیں چاہتے کہ ٹارگٹ کتنا ہے, لیکن مجھے انہوں نے آف دی ریکارڈ بتایا تو وہ ٹارگٹ اتنا بڑا ہے پاکستان تحریک انصاف کا کہ اگر اتنی بڑی تعداد میں نوجوان اکٹھے ہو گئے اور وہ آرگنائز ہو گئے تو یہ پاکستان میں واقعی مصیبت ڈال دیں گے اسٹیبلشمنٹ کو. کیونکہ دیکھیں نوجوان پاکستان کی آبادی کا سب سے بڑا حصہ ہے اور نوجوانوں کی سب سے بڑی تعداد عمران خان کے ساتھ ہے, لیکن نوجوانوں کے پاس کوئی ایک ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے, کوئی ایک ایسی جگہ نہیں ہے جہاں سے ان کو یونیفائڈ قسم کی انفارمیشن ملتی ہو, جہاں سے ان کو پراپر گائیڈنس ملتی ہو, جہاں سے پراپر طریقے سے ان کو چلایا جا سکے. الگ الگ تنظیمیں پاکستان تحریک انصاف میں موجود ہیں, لیکن رہائی فورس کے اندر تمام تنظیموں کو اکٹھا کیا جائے گا اور ایک اکٹھی کوشش کی جائے گی. اب یہ ایک تنظیم ہے جس کو سہیل آفریدی بنانے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا جی کہ اب یہ گھی جو ہے سیدھی انگلی سے نہیں نکلے گا. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ آپ کو تیاری کرنی پڑتی ہے. اگر آپ کو ایک مقابلہ کرنا ہے تو آپ کو اس مقابلے کی تیاری کرنی پڑتی ہے. آپ اس بنیاد پہ کہ کراؤڈ میرے ساتھ ہے, آپ میدان میں اتر جائیں تو آپ کو مار پڑے گی نا. آپ کو اس کی تیاری کرنی پڑتی ہے, پہلے 2 ماہ 4 ماہ 6 ماہ آپ اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں اس مقابلے کے لیے, مخالف حریف کے مقابلے کے لیے آپ اپنے آپ کو مضبوط کرتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف نے کراؤڈ پہ بھروسہ کیا. پاکستان تحریک انصاف نے کہا جی کراؤڈ ہمارے ساتھ ہے, ہوم گراؤنڈ ہے, لوگ ہم سے بہت پیار کرتے ہیں, ہم جیت جائیں گے, لیکن ان کی اس کھیل میں اترنے کی تیاری نہیں تھی. اب وہ تیاری کے لیے جا رہے ہیں. یہ ہے اصل چیز. اگر یہ فورس بن جاتی ہے اور لاکھوں نوجوانوں کی جیب میں کارڈ ہوتا ہے عمران خان کا اور وہ سارے نوجوان اکٹھے ہو کر نکلتے ہیں تو یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا آنر ہوگا فیوچر میں کہ انہوں نے ایک بڑی تحریک چلائی تھی. اب روزانہ کی بنیاد پہ یہ اعلان کریں گے اور تمام تنظیمیں اس کا حصہ بنے گی اور پھر حلف بھی لیا جائے گا. جو میرے پاس انفارمیشن ہے پشاور میں ایک حلف نامہ ہوگا پہلے بہت بڑا, پھر الگ الگ ضلعوں میں جا کر حلف لیں گے جتنے نوجوان. فرض کریں ایک ضلع میں جو ہے وہ 25,000 نوجوان ہیں, اس فورس کا حصہ ہیں عمران خان رہائی فورس کا, تو وہ 25,000 نوجوانوں سے وہاں پہ ان کو اکٹھا کر کے حلف لے لیں گے, پھر اگلے ضلع میں, پھر اگلے ضلع میں, اور اس طرح آہستہ آہستہ یہ جو ممبرشپ ہے یہ خیبر پختونخوا سے نکل کر بلوچستان, سندھ اور پنجاب میں پھیلے گی. اور یہ 1 ڈیڑھ 2 ماہ کی بات ہے.